میرے محترم مسلمان دوستو، ابتدائی اسلام میں کچھ مسلمان تھے، ان کے کافروں کا دل مستم بڑھ گیا تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی، کہا کہ تم کافروں کے دل مستم کو سہ نہیں سکتے، اسی لیے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ نبی علیہ السلام کی اجازت سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ عیسائی حبشہ پہنچتے ہیں، مکے کے کافروں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے، تکلیف ہونے لگی کہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کیسے نکل گئے، کیسے چلے گئے۔ روزہ جمع ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو تھے یہ پایا کہ دو نمائندوں کو نجاشی کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان مسلمانوں کو دوبارہ واپس کسی صورت مکہ لا لیں۔ دو نمائندے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے پاس سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، ہم ان کی واپسی کا مطالبہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، برائے مہربانی انہیں واپس کر دیجیے، انہیں مکہ بھیج دیجیے۔ نجاشی نے واپس بھیجنے سے پہلے دیکھنا چاہا کہ یہ آنے والے مکہ سے لوگ کون ہیں، ان کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اب بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اپنے بھائی ہمیں تکلیف دینے لگے، تکلیف سہ نہیں سکتے تھے، اسی لیے ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بادشاہ نے سوال کیا، پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس نبی کی تم بات مانتے ہو، اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اس نبی کی دعوت کیا ہے؟ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ دعوت کس کی دیتے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں، جو الفاظ کہے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ الفاظ مدون ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ ہم جاہلیت میں تھے، اور جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرنا ہمارا سیوا تھا۔ نأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے۔ نقطع الارحام، رشتوں کو کاٹتے تھے۔ نأتی الفواحش، زنا کرتے تھے۔ نسیء الجوار، اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتے تھے۔ ہم میں کا طاقتور انسان ضعیف پر غور کرتا، اس کو کھا جایا کرتا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کی امانت کو ہم پہچانتے ہیں، جس کے کردار کا ہم نے 40 سال تک مطالعہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اپنے قبیلے میں سے، اپنے میں سے ایک رسول مبعوث کیا، کس کی طرف دعوت دیتے تھے؟ بتوں کی عبادت سے منع کرتے، بتوں کی عبادت سے منع کرتے، زنا سے روکتے، مردار کھانے سے روکتے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے روکتے، کمزوروں کو ستانے اور ان پر ظلم کرنے سے منع کرتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے، بڑوں کی عزت اور ان کی تکریم کرنے کا آپ حکم دیتے، بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا آپ حکم دیتے۔ ان چیزوں کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ہم ایمان لائے، نبی مان لیا۔ آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے
ہمیں مکے میں تکلیف دینا شروع کیا، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں داخل ہوئے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ